بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کا ہے اور مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے، جس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں ذکر کیا ہے۔ سمودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے 557 ہجری میں یہ سازش مرتب کی۔ اس وقت ملک شام کا بادشاہ، جس کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا، اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا، ایک رات نماز تہجد کے بعد سو گئے اور مقدر جاگ اٹھا۔ جانے کائنات شاہ موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان کے خواب میں تشریف لائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا کہ حضور سرخی مائع رنگت اور نیلی آنکھوں والے دو آدمیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچائیں۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی اور دوبارہ پھر خواب آیا کہ خواب دیکھنے کے بعد تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ خواب 3 دفعہ آیا اور کہا گیا کہ اب اس کا کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے دن سلطان نے 20 مخصوص آدمیوں کی ہمراہ بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب حاضر ہو چکے ہیں۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ وہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات حضور پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا ہوا کچھ نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل کرتے ہوئے ان کو پیش کیا گیا تو سلطان کی ایک نظر ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ ہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور حج کے لیے یہاں آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ رسول کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ اب ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روم میں مراکش سے اس منصوبے پر اجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول کے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روزہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح خدائی کی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گیا۔ سلطان ان کی گفتگو سنتا جاتا اور روتا جاتا اور ساتھ ہی فرما رہا تھا کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، روزہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مذکورہ بلا واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روزہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تھا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استنہ عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلہ کی سمت کے خلاف، اور 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبرائیل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا نہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ ایک من گھڑت قصہ ہے۔ بہرحال جہاں اتنے لوگوں نے اسے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے تو قوی امکان ہے کہ یہ واقعہ درست ہے۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہو یا محض ایک کہانی، ہمارے لیے اس میں سبق ضرور ہے کہ سلطان کی طرح سچے دل سے حضور سے محبت کی جائے اور گستاخوں کے سر قلم کیے جائیں تاکہ آئندہ کسی بدبخت میں ایسی جرت پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچا عشق اور محبت عطا فرمائے اور ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔